بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ آج ہم پانچواں سبق پڑھیں گے۔ 14واں مضمون ہے یہ رؤیا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے خواب۔ رؤیا ویسے رؤیت سے ہے، رؤیت دیکھنے کو کہتے ہیں، تو نیند کی حالت میں جو چیز دیکھی جا رہی ہے اس کو اسی لفظ سے رؤیا کے لفظ سے تعبیر کر دیا گیا۔ رؤیا خواب کو کہتے ہیں۔ وعاد ابراہیم الی مکہ بعد مدت، اور لوٹے ابراہیم علیہ السلام مکہ کی طرف کچھ مدت کے بعد۔ وَلَقِيَ اسماعیل، لقیہ لقاء سے ہے، لقاء کا لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں، ملاقات کو کہا جاتا ہے۔ اور ملے اسماعیل علیہ السلام کو، وَلَقِيَ ہاجرہ، اور ملاقات کی انہوں نے ہاجرہ سے۔ وَفَرِحَ ابراہیم، فرحہ فرحت سے ہے، خوشی کو کہتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے بِوَلَدِهِ اسماعیل، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مل کر، یا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ وَكَانَ اسماعیل وَلَدًا صَغِيرًا، وَكَانَ، اور تھے اسماعیل علیہ السلام ولدن بچے، چھوٹے بچے تھے، یجری چلتے پھرتے تھے، ویلعب اور کھیلتے کودتے تھے، ویخرج مع والدہ، اور اپنے والد کے ساتھ نکلتے تھے، یعنی ان کے ساتھ آگے پیچھے جاتے تھے۔ وکان ابراہیم یحب اسماعیل جدا، اور ابراہیم علیہ السلام پسند کرتے تھے، محبت کرتے تھے اسماعیل علیہ السلام سے بہت زیادہ۔ وذات لیلۃ، ایک رات، ذات ویسے تو اردو میں ہم بولتے ہیں ذات کسی مثلا نفس کو، کسی جان کو ذات کہا جاتا ہے، تو عربی میں یہ نسبت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ والا، جیسے ہم نسبت کے لیے کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں، برف والا، دودھ والا، کپڑے والا، تو اس نسبت کو واضح کرنے کے لیے ذات کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہاں ذات لیلۃ، ایک رات، ایک کے معنی میں ہے یہ، ذات لیلۃ، ایک رات، رآ دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے، فی المنام نیند میں۔ ویسے منام نوم سے ہے، نوم نیند کو کہتے ہیں، سونے کو، لیکن چونکہ سونے کے وقت جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ خواب ہوتا ہے، اس لیے منام کا معنی ہم یہاں پر خواب ہی کریں گے، اور منام کا معنی خواب کیا جائے گا اس طرح کے موقعوں پر۔ تو ذات لیلۃ، دیکھا رات کو، یا ایک رات دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے خواب، کیا دیکھا؟ انہ یذبح اسماعیل، کہ بے شک وہ ذبح کر رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کو۔ وکان ابراہیم نبیا، اور تھے ابراہیم علیہ السلام نبی، صادقاً سچے، اور انبیاء علیہ السلام کا خواب عام لوگوں کے خواب کی طرح نہیں ہوا کرتا، وہ سچا ہوا کرتا ہے، وحی ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ انبیاء کا دل وہ سوتا نہیں ہے عام لوگوں کی طرح، تو اس لیے فرمانے کان منامہ مناما صادقا، چنانچہ تھا ان کا خواب بھی مناما صادقا، سچا خواب۔ وکان ابراہیم خلیل اللہ، اور تھے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست، فاراد، چنانچہ انہوں نے ارادہ کیا، ان یفعل، کہ وہ کریں، ما امرہ اللہ، جو اللہ نے حکم دیا ان کو، فی المنام، خواب میں یا نیند میں۔ وقال ابراہیم اسماعیل، چنانچہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو، انی ارا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں، فی المنام، خواب میں، انی، کہ بے شک میں، اذبحک، ذبح کر رہا ہوں آپ کو، اذبح، ذبح کر رہا ہوں، کاف کا معنی ہونا ہے آپ کو، مخاطب کے لیے، فانظر، تو آپ غور کر لو، دیکھ لو، ماذا ترا، جیسے مناسب سمجھتے ہو۔ ترا رؤیت سے اس کا معنی دیکھنا ہی ہوتا ہے،
ہم جیسے اردو میں بولتے ہیں کسی بات کے لیے کہ دیکھ لو آپ کیا کرو گے، یا آپ دیکھ لیں اس کے متعلق آپ کیا کریں گے یا کیا کہیں گے، تو یہ اسی معنی میں یہاں استعمال ہوتا ہے فانظر ماذا ترى، دیکھ لو ماذا ترى، کیا دیکھتے ہو یا کیا کرنا چاہتے ہو، کیا کرو گے۔ قال، اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، یا ابتی، اے ابا جی، افعل، کر گزریے، ما تؤمر، جس کا حکم دیے گیا۔ فعل مجہول ہے یہ، فعل معروف ہوتا ہے عام فعل کسی کام کے جس میں کرنے نہ کرنے کا تذکرہ ہو، اور فعل مجہول جس میں کسی کام کے کیے جانے کا، یعنی یوں کہہ لیں کہ جس فعل کا فاعل معلوم نہیں ہے، جس کام کا کرنے والا معلوم نہیں ہے، وہ فعل مجہول کہلاتا ہے۔ تو ما تؤمر، حکم دینے والا یہاں موجود نہیں ہے، ما تؤمر، کر گزریے جو حکم دیا گیا آپ کو، ستجدنی، ان قریب پائیں گے آپ مجھ کو، انشاء اللہ، اگر چاہا اللہ رب العزت نے، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ وَأَخَذَ ابراہیم، اور پکڑ لیا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو، لے لیا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو، معہو، اپنے ساتھ، وَأَخَذَ سکینہ، اور ایک چھری بھی لے لی۔ وَلَمَّا بَلَغَ ابراہیم مِنًا، اور جب پہنچے ابراہیم علیہ السلام منا میں، ارادہ، تو انہوں نے ارادہ کیا، ان یذبح اسماعیل، کہ وہ ذبح کر دیں اسماعیل علیہ السلام کو۔ واضطجع اسماعیل علی الارض، اور انہوں نے سیدھا لٹایا اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر۔ واراد ابراہیم، اور ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کا، یا یہ کہ ذبح کر دیں۔ فوضع السکینہ، چنانچہ انہوں نے رکھا چھری کو، علی حلقوم اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر۔ ولیکن اللہ یحب، لیکن اللہ رب العزت پسند کرتے تھے، ان یرا، کہ وہ دیکھیں، هل یفعل خلیلہ، کہ کیا کرتا ہے ان کا خلیل، ما یأمرہ، جس کا اللہ حکم دے رہے ہیں ان کو۔ وَهَلْ يُحِبُّ اللَّهَ أَكْثَرَ أَوْ يُحِبُّ ابْنَهُ أَكْثَرَ، اس کا لفظی معنی یہ ہوگا، اور کیا پسند کرتے ہیں وہ، محبت رکھتے ہیں اللہ سے بہت زیادہ، یا محبت کرتے ہیں وہ اپنے بیٹے سے بہت زیادہ۔ اور با محاورہ اس کا ترجمہ یوں بن جائے گا کہ کیا وہ اپنے بیٹے سے اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ وَنَجَحَ ابراہیم فی الامتحان، اور کامیاب ہو گئے ابراہیم علیہ السلام امتحان میں۔ فَأَرْسَلَ اللَّهُ جِبْرِيلَ، بس اللہ رب العزت نے بھیجا جبرائیل کو، بِكَبْشٍ، ایک دمبے کے ساتھ، یا ایک دمبا دے کر، من الجنتی، جنت سے، وقال، اور کہا، اذبح، ذبح کیجئے، ہادہ، اس کو، ولا تذبح اسماعیل، اور نہیں ذبح کریں اسماعیل کو۔ وَأَحَبَّ اللَّهُ عَمَلَ ابراہیم، اور پسند کیا اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو۔ فَأَمَرَ الْمُسْلِمِينَ، چنانچہ اللہ رب العزت نے حکم دیا مسلمانوں کو، بِالذِّبْحِ، عید الاضحیٰ، ذبح کرنے کا، عید الاضحیٰ میں۔ صلی اللہ علی ابراہیم الخلیل وسلم، وصلی اللہ علی ابنہ اسماعیل وسلم، رحمتیں نازل ہوں اللہ کی ابراہیم علیہ السلام پر جو اللہ کے دوست تھے، اور سلامتیاں نازل ہوں، اور رحمتیں نازل ہوں، رحمتیں نازل کرے اللہ اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل پر، اور سلامتیاں نازل کرے۔ 15واں عنوان ہے الکعبہ، بیت اللہ، کعبہ۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام کے مکہ میں دوبارہ آنے کے بعد ہوئی تھی، تو اس کو یہاں سے ذکر کر رہے ہیں۔ وَذَهَبَ ابراہیم، اور گئے ابراہیم علیہ السلام، وعاد، اور لوٹے، بعد ذلک، اس کے بعد، واراد، اور ارادہ کیا انہوں نے کہ ان یبنی، بنائے وہ، بیتن للہ، ایک گھر اللہ رب العزت کے لیے۔ وکانت البیوت کثیرۃ، اور گھر تھے بہت سارے۔ وما کان بیت للہ، اور نہیں تھا کوئی گھر اللہ کے لیے، یعبدون فیہ اللہ، جس میں وہ بندگی کریں اللہ کی۔ واراد اسماعیل، اور ارادہ کیا اسماعیل علیہ السلام نے، ان یبنی، کہ وہ بنائیں، بیتن للہ، ایک گھر اللہ کے لیے، مع والدہ، اپنے والد کے ساتھ مل کر۔ ونقل ابراہیم، اور منتقل کیا ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے، الحجارۃ، پتھر، من الجبال، پہاڑوں سے لا کر۔
وکان ابراہیم یبنی الکعبۃ، اور ابراہیم علیہ السلام یبنی بنیاد رکھتے تھے یا تعمیر کرتے تھے کعبۃ اللہ کی بیدہ اپنے ہاتھ کے ساتھ. وکان اسماعیل یبنی الکعبۃ بیدہ، اور اسماعیل علیہ السلام بھی تعمیر کر رہے تھے کعبہ کی اپنے ہاتھ کے ساتھ. کان ابراہیم یذکر اللہ ویدعو، ابراہیم علیہ السلام ذکر کرتے تھے اللہ کا اور دعائیں مانگتے تھے. وکان اسماعیل یذکر اللہ ویدعو، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ذکر کرتے تھے اللہ کا اور دعائیں مانگتے تھے. کیا مانگ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار تقبل منا، قبول کر لے اس کو ہماری طرف سے، انک بے شک آپ، انت السمیع العلیم تو ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. وتقبل اللہ من ابراہیم و اسماعیل، اور اللہ نے قبول کیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عمل. وبارک فی الکعبۃ، اور اللہ نے برکت رکھ دی کعبہ میں. نحن نتوجہ الی الکعبۃ فی کل صلاۃ، ہم متوجہ ہوتے ہیں، توجہ کرتے ہیں کعبہ کی طرف فی کل صلاۃ، ہر نماز میں. ویسافر المسلمون الی الکعبۃ فی ایام الحج، اور سفر کرتے ہیں مسلمان کعبہ کی طرف فی ایام الحج، حج کے ایام میں. ویطوفون بالکعبۃ، اور طواف کرتے ہیں مسلمان کعبہ کا. ویصلون عندہا، اور نماز پڑھتے ہیں اس کے پاس. بارک اللہ فی الکعبۃ، برکت دے اللہ کعبہ میں. وتقبل من ابراہیم و اسماعیل، اور اللہ نے قبول کرے اللہ ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے. یہ جملہ دعا کا بھی ہو سکتا ہے جیسے اگلے جملے دعا کے ہیں، اور ماضی کے طور پر بھی ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ برکت رکھ دی اللہ نے بیت اللہ میں اور قبول کر لیا اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل سے. اور اگلے جملوں کے سیاق کو دیکھ کر سباق کو دیکھ کر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعائیہ جملہ بھی ہے. صلی اللہ علی ابراہیم وسلم، رحمت نازل ہوں ابراہیم علیہ السلام پر اور سلامتیاں. صلی اللہ علی اسماعیل وسلم، رحمت نازل ہوں اسماعیل علیہ السلام پر اور سلامتی نازل ہو. وصلی اللہ علی محمد وسلم، اور رحمت نازل ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلامتی نازل ہوں. یہ صلاۃ کا لفظ ہے. صلاۃ کا معنی دعا کا ہوتا ہے. صلی اللہ صلاۃ سے ہے، اس کا معنی لغوی دعا کا ہوتا ہے. تو اس کی نسبت بدلنے سے اس کا معنی بدل جاتا ہے. تو جب اس کی نسبت اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہوتی ہے جیسے یہاں پر ہے صلی اللہ، تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے طلب رحمت، رحمت طلب کرنا. جیسے ہم اس کا معنی کر رہے ہیں اللہ رحمت نازل کرے، رحمت ہم طلب کر رہے ہیں. اور جب اس کی نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف ہوتی ہے تو اس وقت اس کا معنی نزول رحمت ہوتا ہے اور درود شریف بھی ہوتا ہے. اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہوتی ہے تو اس وقت استغفار کا معنی ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون، تو ملائکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملائکہ درود پڑھتے ہیں، ملائکہ استغفار کرتے ہیں. تو نسبت جب فرشتوں کی طرف ہوگی تو اس وقت استغفار کا معنی ہوگا. پرندوں کی طرف ہوگی تو اس وقت اس کا معنی تسبیح اور تحلیل کا آئے گا. تو یہ اس کا معنی مستقل. 16واں عنوان ہے بیت المقدس. وکان ابراہیم زوج الاخری، کعبۃ اللہ کی تعمیر چونکہ ہوئی تھی تو بیت المقدس بھی ہوئی. کان ابراہیم زوج الاخری، تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک دوسری بیوی، اسمہا سارہ، ان کا نام سارہ تھا. وکان ابراہیم ولد آخر، یہ سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں ملی تھی. وکان ابراہیم ولد آخر، اور تھے ابراہیم علیہ السلام کے ولد آخر ایک دوسرے بیٹے، من سارہ حضرت سارہ سے، اسمہ اسحاق، ان کا نام اسحاق تھا. وسکن ابراہیم فی الشام، اور سکونت اختیار کی ابراہیم علیہ السلام نے شام میں. وسکن اسحاق، اور سکونت اختیار کی وہیں پر اسحاق علیہ السلام نے. وبنا اسحاق بیتا للہ فی الشام، اور بنایا اسحاق علیہ السلام نے ایک گھر اللہ رب العزت کے لیے شام میں. کما بنا، جیسے کہ بنایا ہے ابوہ، ان کے باپ، و اخوہ، اور ان کے بھائی نے، بیتا للہ فی مکہ، ایک گھر مکہ میں. وہذا المسجد، اور یہ مسجد، الذی بناہ اسحاق، جس کو بنایا تھا اسحاق نے، فی الشام، شام میں، ہوا بیت المقدس، وہ بیت المقدس ہے.
ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے ہیں اسماعیل اور حضرت اسحاق کی اولاد سے آگے بنی اسرائیل کی نسل چل رہی ہے. ان کے بیٹے تھے حضرت اسحاق. حضرت اسحاق کے بیٹے تھے آگے حضرت یعقوب علیہ السلام. تو ان کی نسل سے آگے حضرت یعقوب کو اسرائیل بولا جاتا تھا. تو ان کے اولاد سے بنی اسرائیل چلی ہیں اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. تو حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی, تو حضرت اسحاق نے بیت المقدس کی تعمیر. وَهُوَ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى, اور وہی مسجد اقصیٰ ہے, الذی, وہ, بارک اللہ حولہ, جس کے ارد گرد اللہ نے برکت رکھ دی. وبارک اللہ اولاد اسحاق, اللہ نے برکت رکھی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں. کما بارک فی اولاد اسماعیل, جیسے کہ اللہ نے برکت رکھ دی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں. وکان فیہم انبیاء و ملوک, اور تھے ان میں انبیاء بھی اور بادشاہ بھی. وکان اسحاق, اور تھے اسحاق علیہ السلام کے لیے ولد, ایک بچے, اسمہ یعقوب, جن کا نام یعقوب تھا. وکان نبیا, اور وہ نبی تھے. وکان یعقوب لہ 12 ولدا, اور تھے یعقوب علیہ السلام ان کے 12 بیٹے. منہم یوسف بن یعقوب, انہی میں یوسف بن یعقوب بھی تھے. ویوسف, اور یوسف علیہ السلام, لہو, ان کے لیے, قصۃ عجیبۃ, ایک عجیب قصہ ہے قرآن میں. وَإِلَيْكَ هَذِهِ الْقِصَّةُ, اور تیری طرف ہی ہے یہ قصہ, یعنی تجھے اب یہ سنانا ہے یا پڑھنا ہے. وہ قصہ آگے آئے گا. تو یہ مختصر سا سبق تھا. تو ضمائر کی بحث ہم لائیو سیشن میں انشاءاللہ سلائیڈ کی مدد سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.